اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس کے کرم سے یہ بزم سجی ہے، جس کی رحمت سے ہمیں علم کے چراغ جلانے کی توفیق ملی اور جس کی عطا سے ہم نے اس ادارے میں علم و ہنر کی روشنی پھیلائی۔ خدا کی حمد بیان ہو زبان سے پہلے، خدا کی حمد بیان ہو زبان سے پہلے، یہ ذکر لازم ہے ہر داستان سے پہلے۔ یہی وہ ذات ہے جو سب پہ مہربان ہے، یہی وہ ذات ہے جو سب پہ مہربان ہے، ملے سکون ہمیں ہر اما سے پہلے۔ معزز اساتذہ اکرام اور محترم مہمانان گرامی، آج ہم ایک ایسے چراغ کو رخصت کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس نے اپنی روشنی سے اس ادارے کو منور کیا، اپنے علم سے دلوں کو روشن کیا اور اپنی محبت سے دلوں میں جگہ بنائی۔ اس خوبصورت موقع پر سب سے پہلے ہم کلام الہی سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم اسماعیل غوری کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تعلیمات ہمارے لیے مشل راہ ہیں۔ آج کی اس پروکار تقریب میں جہاں ہم ایک قابل، محنتی اور شفیق استاد کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہیں اس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سے مزید بابرکت اس محفل کو بناتے ہیں، کیونکہ درود و نعت کے بغیر کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل مکمل نہیں ہوتی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ محترم حبیب صاحب نے آج خود ریکویسٹ کی تھی کہ وہ نعت کے جو اشعار ہیں وہ ہمیں خود سنائیں گے، تو میں دعوت دیتا ہوں حبیب صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کرے۔ گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں، تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں۔ ہوائیں رحمت حق کی وہ چلتی ہیں روز و شب، ہوائیں رحمت حق کی وہ چلتی ہیں روز و شب،
برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، جدھر دیکھی اسی لمحے نبی کی چاندنی دیکھی، جدھر دیکھی اسی لمحے نبی کی چاندنی دیکھی، جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں، محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں، فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد، فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد، میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں، میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ تو آج کا یہ لمحہ خوشی اور اداسی دونوں کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ خوشی اس بات کی کہ ایک عظیم استاد کی خدمات کو سراہنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اور اداسی اس لیے کہ ہمیں ایک ایسے روشن چراغ سے جدا ہونا پڑ رہا ہے جس نے سال ہا سال علم کی روشنی بکھیر کر نہ جانے کتنے دنوں کو منور کیا۔ استاد صرف علم دینے والا نہیں بلکہ ایک معمار ہوتا ہے جو نسلوں کی سوچ اور کردار کی بنیاد رکھتا ہے، اور ہمارے محترم استاد حبیب احمد صاحب نے ہمیشہ اپنی قابلیت، محبت، محنت اور شفقت سے نہ صرف طلبہ بلکہ اپنے ساتھی اساتذہ کے دلوں میں بھی عزت کمائی۔ اب میں درخواست کرتا ہوں محترم رحمت خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خاص انداز میں حبیب صاحب کو خراج تحسین پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت شریف آپ نے پہلے حبیب صاحب سے سن لی، لیکن ایک شعر مجھے بھی نعت شریف کا تنگ کر رہا ہے، اگر اجازت دیں آپ سارے دوستوں، میں وہ بھی سنا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سید المرسلی، سید الآخری، سید المرسلی، سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بڑی مہربانی۔ اب میں اپنے دوست کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
ہم نے یہاں پہ بہت سا وقت گزارنا بھی ہے اور گزار چکے بھی ہیں، اور بہتر سب سے اچھا وہی ہوتا ہے جو دوستوں کے ساتھ پیار محبت میں وقت گزرے۔ ان کی سب سے بڑی حبیب صاحب کی خوبی جو میں سمجھتا ہوں وہ ہم میں بھی نہیں ہو، ان کے اندر ہے کہ اگر کوئی طالب علم کچھ بھی نہ کرے، ان کو غصہ بھی آئے تو یہ غصہ پی جاتے ہیں اور اس طالب علم کو پیار سے سمجھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دس از دا گریٹ virtue آف اے گریٹ ٹیچر۔ Every person cannot tolerate the nalike teachers, nalike students, nalike colleagues، لیکن انہوں نے تمام ٹیچر سے محبت کی، تمام دوستوں سے محبت کی، تمام طلبہ سے محبت کی اور تمام نالائق طلبہ سے بھی محبت کی۔ میں نے دیکھا 10ویں جماعت کے بچوں کو لیبریری پڑھا رہے تھے، 10ویں جماعت کے بچوں کو ہجے کرنے سکھا رہے تھے، حالانکہ 10ویں کلاس میں it is against the dignity of the teacher of 10th class that he teach the first lesson of Urdu to the students, but he performed his duty very politely۔ میں ان کو ٹیچر ہی نہیں بلکہ ان کو ایک شفیق طلبہ کا باپ بھی تصور کرتا ہوں، بھائی بھی تصور کرتا ہوں، اور دوستوں کا بہت بہترین دوست اور کولیگ بھی تصور کرتا ہوں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اسی طرح صحت مند، اسی طرح چست اور اسی طرح محبت والا رکھے، یہ میری دلی دعا ہے تمام دوستوں کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو بھی یہ توفیق دے، اس کے بچوں کو بھی توفیق دے کہ ان کو بہت اچھی طرح رکھے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ مین بیکم یوزلیس ان ایوری فیلڈ آف لائف۔ نو، ہی پرفارم مینی ڈیوٹیز آفٹر ریٹائرمنٹ آلسو، بلکہ وہ زیادہ بزی ہو جاتا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بھی کام آفٹر ریٹائرمنٹ کریں اللہ تعالیٰ ان میں بھی برکت پوری ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو ان کی پوری خدمت کرنے کا موقع دیں۔ کچھ باتیں اور بھی لیکن وہ میں دوستوں میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کے بچوں کو ان کی خدمت ہم سے زیادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ورنہ ریٹائرمنٹ تو مار ڈنڈے ہی پیسے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات یہ، اور جو تانے جھڑکے سب ایسے ہی چلتے آنے کی بات نہیں، ریٹائرمنٹ کی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو گورنمنٹ کا احسان ہے، ہمیں پیسے بھی دیتی ہے، تنخواہیں بھی دیتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں تنخواہ بھی دیتی ہے، آفٹر کمپلیشن آف دا ڈیوٹی ہمیں پیسے بھی دیتی ہے۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو یہ دینی بات نہیں، یہ ریٹائرمنٹ اور ڈپارٹمنٹل باتیں ہیں۔ لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ اللہ پاک تمام دوستوں کے بچوں کو آفٹر ریٹائرمنٹ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دوستوں کو دوستوں سے محبت کرنے کے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی یہ تقریب نہ صرف حبیب صاحب جیسے قابل استاد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، بلکہ یہ ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم علم و تربیت سے جڑے ان عظیم شخصیات کے خیالات سے مستفید ہوں جو تعلیمی میدان میں روشنی کی شمع جلانے میں مصروف ہیں۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے درمیان ہمارے سابقہ ہیڈ ماسٹر محمد اکرم صاحب بھی موجود ہیں۔ تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا کیونکہ حبیب صاحب نے یہاں پہ بہت سارا وقت اکرم صاحب کے ساتھ گزارا ہے، تو اکرم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی چند جملے ہمیں عنایت فرمائے، کیونکہ ان کی یادیں حبیب صاحب کے ساتھ کافی گہری ہیں۔ تو ہم جاننا چاہیں گے اکرم صاحب کے بھی جذبات اس موقع پر کیا ہیں، ان کے خیالات حبیب صاحب کے بارے میں کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رؤف صاحب، اور حبیب صاحب نے مجھے یاد کیا، ان کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کافی عرصہ میں نے حبیب صاحب کے ساتھ گزارا اس طلیبی میدان میں، دوستی میں بھی اور سکول کے معاملات میں بھی اور تدریسی معاملات میں بھی۔
ویسے تو میں جب ان سے ملتا تھا تو میرا پیٹ نکلا ہوا تھا، ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، یہ دبلے پتلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنے دبلے پتلے صلاحیتیں، اتنی بہت زیادہ قابلیت، اتنی بہت زیادہ، اس بات میں کبھی کبھی حیرانگی ہوتی تھی۔ کلاس میں چلے گئے تو ایمانداری سے اپنے پیریڈ میں پوری لگن، پورے جذبے کے ساتھ پڑھانا ان کا معمول تھا، پورا اپنے مضمون پر حاوی تھے، پورے سبجیکٹ جو ان کو دیے جاتے تھے الحمدللہ ان میں کبھی میں نے اپنی زندگی جتنی میں نے ان کے ساتھ گزاری کوتاہی نہیں دیکھی۔ تو یہ جب پیریڈ سے فارغ ہوتے تو میں ان کے انتظار میں کھڑے ہوتے، سر یہ میری ایشیا لکھ دیں، سر یہ میری اپلیکیشن لکھ دیں، سر یہ میرا بل لکھ دیں۔ تو میں کبھی کبھی حبیب صاحب کو یہ بات یاد کراتا، حبیب صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو آپ انکار نہیں کرتے۔ ان کی زبان میں انکار ہی نہیں تھی، یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ بل بنا دے حبیب صاحب جی بنا دیتا ہوں، میری اپلیکیشن لکھ دیں جی لکھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یا میرا یہ زندگی کا ایک تجربہ تھا ان کے ساتھ، ایسے ہی تھے ہم، کچھ ہو جاتے تھے لیکن ان کے یہ اس کام میں ہی ان کو راحت اور سکون ملتا تھا۔ شاید یہ دنیا میں ایسے کاموں کے لیے پیدا ہوئے تھے، یہ میں میرے الفاظ تھے ان کے لیے۔ چند عرصہ میں نے بطور انچارج یہاں میں نے گزارا تو مجھے ان کی ایک بات میں تلخی نظر آئی، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ کون سی تلخی تھی۔ میں انچارج تھا، یہ میرے بھائی تھے، یہ اپنی کلاس میں مگن تھے، پڑھا رہے تھے جذبے جوش کے ساتھ۔ تو میں نے حبیب صاحب ارجنٹ بات آئی ایک، آپ کلاس چھوڑ نہیں سکتے، اکرم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کلاس ہی نہ چھوڑ سکتا۔ اور یہ تلخی نہیں تھی، اصل حقیقت یہی تھی، اس لیے یہ گھر سے آتے تھے، یہ ان کا مقصد تھا، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کی یہی تھی۔ میں یہ ٹھیک تھا، میں سو کو غلط تھا۔ ایک 70 یہ کہہ رہے تھے 70 بندے بیٹھے ہوئے اکرم صاحب، 60 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بندے کی بات سنوں، ان 70 بندوں کا نقصان کروں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری غلط نہیں ہے۔ یہ ایسی خوبیوں کے مالک تھے۔ میں اب بھی میں ان سے بہت ڈرتا تھا، اس کے بعد میں نے ڈرنا شروع کر دیا کہ میں ان کی کلاس میں نہیں جانا چاہتا، دوران تدریس کام کر رہے ہیں، میں نہیں جانا۔ اب بھی میں گھر میں جب میں ریٹائر ہو گیا تو میں فون کرتا تھا، حبیب صاحب سلام دعا لانے سے بعد میں یہی وفات ہے حبیب صاحب کلاس میں تو نہیں آیا۔ جب یہ کہتے میں کلاس میں فون بند کر دیتا، میں نے کہا نہیں اب مجھے کوئی رسپانس نہیں ملنا۔ جب یہ خود مجھے رسپانس وہاں نہیں دیتے تو میں فون پہ کیا رسپانس دیں گے؟ یہ خوبیاں تھیں ان میں حبیب صاحب میں، تو فون بند کر دیتا ہے۔ ان کی مہربانی ہے، یہ میرے اچھے دوست رہے ہیں، ان میں دوبارہ جب فارغ ہوتے کلاس سے تب پوچھتے جی اکرم صاحب حکم کیا ہے، کس نے فون کیا، کیا حکم ہے، کیا پرابلم مجھے بتایا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا اعزاز تھا، ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ان کو دیتا رہے۔ ایک چھوٹا سا پیغام اس کے بیٹے کے لیے تھا، وہ بیٹا آیا نہیں، پتہ نہیں آنا تو چاہیے تھا، میری تو مجبوری تھی، میرا بیٹا باہر بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے بیٹے کو آنا چاہیے تھا۔ کتنی بھی ہے چھٹی کا کوئی مسئلہ بھی ایسا ہو جاتا ہے، میں نے صبح ان سے چھوٹی سی جواب بھی کی ہے کہ نہیں اسلاموں کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ اب میرا پیغام کوئی دے دے گا سامہ کو کہ سامہ یہ حبیب صاحب کو سکول میں بڑی عزت بخشی ہے، بڑی عزت دی ہے، اساتذہ اکرام نے بڑی عزت دی ہے، تو آپ بھی برائے مہربانی ان کو گھر میں عزت ہی دینا، اور یہ عزت کے قابل ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، میری بات لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی باقی زندگی بھی خیر و عافیت سے گزرے۔ تو ایک بندے سے میں ڈرتے میں بھی جاتا کہ کوئی بتا دوں آپ کو،
وہ بھی آپ کے میرے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی یہی عادت تھی۔ پیریڈ کے دوران میں ڈرتا تھا کہ میں ان سے بات کروں یا نہ کروں، تو وہ بھی یہاں موجود ہے، میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہتا۔ ان میں بھی ایسی لگن تھی، تمام اساتذہ میں لگن ہے، یہ نہیں میں کہتا، تمام اساتذہ میں لگن تھی، لیکن دو بندے سے میں ڈرتا تھا، ایک حبیب صاحب تھے اور ایک اور بندہ ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لے نہیں سکتا۔ وہ بھی ان کا بھی ایسا جذبہ تھا۔ اکرم صاحب بعد میں بات کرنا ہے، تجھے لے رہا ہوں، یہ میرے بندے بیٹھے ہوئے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی میری رزق ہے، یہ میرے بچوں کا رزق ہے، اس لیے میں اسکول آیا ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے، اللہ نے میرا رزق اس لیے لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں یہی کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ تو میں نے الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ دوبارہ، میں مصطفیٰ صاحب کا، حبیب صاحب کا، رؤوف صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لگن ہوتی ہے جی ٹیچر کی، اپنا جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ حبیب صاحب یہاں پر ہزاروں طلبہ، 36 سال کا عرصہ ہوا جی، 36 سال ایک انسان، ایک ٹیچر جس نے اس شعبے کو اپنی 36 سال دے دیے، تو ہزاروں طلبہ ان سے مستفید ہوئے، ہزاروں طلبہ کوئی کسی شعبے میں ہے، کوئی میڈیکل کے پروفیشن میں ہے، کوئی انجینئرنگ کے پروفیشن میں ہے، بہت سارے ان کے طلبہ جو اب خود ٹیچنگ کے پروفیشن میں ہیں، تو وہ آگے مزید لوگوں کو، مزید نوجوان نسل کو تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ صبح بھی مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حبیب صاحب کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ تو یہ ہے کہ جو پودے آپ نے لگائے وہ پودے درخت بن چکے ہیں، وہ آگے مزید پودوں کو پروان چڑھانے میں مصروف ہیں۔ میں اپنے ایک اور ٹیچر کو بلانا چاہوں گا، مختصر بات ہمیشہ وہ کرتے ہیں اسٹیج پر، جناب مشتاق پرواز صاحب، آئیے ہمارے پاس اور حبیب صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان گرامی اور دیگر اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج یہ جو تقریب اس کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ الوداعی ہے، اور ہمارے سب کے بلکہ اسکول کے در و دیوار پر افسوس اور میں محسوس کرتا ہوں، اور یہ چیز محسوس ہی کی جاتی ہے۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کہتا تھا، مختصر چند الفاظ میں، کہ ہم یہ سارے ٹیچر سارے مل کر ایک اس گلدستے کی طرح ہے، اور گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں، اور وہ گلدستہ جو ہے وہ اس چمن کی خوبصورتی کے لیے، اس کی سجاوٹ کے لیے، اور یہاں سے جو بھی چیز پروڈکٹ ہوتی ہے اور اس میں اچھائی اور ایک حسن پیدا کرنے کے لیے وہ ہماتن مصروف ہوتے ہیں۔ تو ان میں ایک پھول بہت اہم تھا، آج وہ اس گلدستہ سے وہ پھول نکل رہا ہے، تو اس کی جدائی میں باقی سارے پھول بھی جو ہے نا وہ افسردہ حالت ہے، اور وہ پھول بھی ایسا ہے، بس مختلف جو ہے نا سب نے وہ بیان کر دی ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا، ان کو ایک نبض شناس حکیم بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ٹیچر ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے تقریباً ساری باتیں بیان کر دی ہیں کہ نو اسکیل سے آگے پہلے سلیکشن تھا، ہوم اوور تھا، کوئی ٹرانسفر کیس ہے، یہ بڑے اہم ترین ہیں، اور ان کو وہ ہینڈل کرتے تھے۔ ایک آواز پیدا ہوتی تھی، کوئی بھی مسئلہ بنے جی حبیب صاحب کو، کوئی بھی مسئلہ ہے، حبیب بورڈ کا مسئلہ ہے، حبیب صاحب کو دیکھو جی وہ لکھتے ہیں، لیکن اب وہ آواز نہیں ملے گی سننے کو۔ بہر صورت ان کی خدمات بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ شعر تھا، قسمت الجبار سینا لنا علم ولی جوہاری معلوم، جو ہمارے جن کی قسمت میں علم کی تقسیم ہوئی، علم آیا، تو وہ خوش قسمت ہے جو اس سے جڑے ہیں، وہ ادارہ تعلیمی ہے جو یہاں آئے ہیں، اور پھر وہ اپنی انہوں نے کین انٹرسٹ اس میں لی اور اس کو پروان چڑھایا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، چاہے پیڑ کے حوالے سے جیسے بھی ہے وہ سب نے سن لی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری بات بہرحال یہ ہے کہ میں حبیب صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوئی اس قسم کی کوئی کمی کوتاہیاں ہوئی ہو، میں اپنے سٹاف کی طرف سے
یہ بات کہتا ہوں تو ان سے درگزر فرمانا. آپ سے تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں, آپ تو ایک وہ کہہ دیا ایک فرشتہ سیرت انسان تھے, غصہ کرتے ہی نہیں تھے, طلباء کے ساتھ اپنے اس میں کمٹمنٹ تھی, اپنے سبجیکٹ میں, وہ کمال تھا. بس میں انہی اور باقی جو مہمان ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہی الفاظ پہ میں ختم کرتا ہوں. وما علینا. جی, ہماری خوش نصیبی ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کوٹرادہ کشن کے پرنسپل جناب باقر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, تو اس موقع سے ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے. تو عطا الہی باقر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت عرصے کے بعد میں اسکول میں آیا ہوں. میرا یہاں پہ انڈکشن 1997 میں ہوئی تھی اور میں یہاں پہ 4 سال تقریباً میں نے جاب کی تھی. تو میں جب یہاں پہ آیا تو میرا جو پہلا جو انٹروڈکشن تھا وہ حبیب صاحب کے ساتھ ہی تھا. حبیب صاحب کے ساتھ میرا تعلق 2 حوالوں سے ہے. ایک حبیب صاحب میرے ریلیٹیو ہیں اور دوسرا یہاں پہ آ کر میرے کولیگ ہو گئے. لیکن آج بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج میرے 2 اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ایز اے ٹیچر کام کرتے ہیں, اور ان کے والدین میرے دوست تھے. یہ آپ راشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, راشد صاحب کے والد صاحب ڈاکٹر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو یہ بات یہاں پہ میں آیا, حبیب صاحب نے مجھے جوائن وغیرہ کرایا, لیکن ان کے یہاں ہونے کا مجھے ایک بڑا نقصان ہوا. مجھے ٹیکنیکل معاملات میں کچھ نہیں آتا, یعنی کہ جو بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے ٹیکنیکل حبیب صاحب نے کر دینا, فارم فل کرنا حبیب صاحب نے کر دینا, ACR کو کچھ کرنا حبیب صاحب نے کر دینا. پھر اس وجہ سے مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ ان کی بہت مہربانی ہے. تو پھر لیکن آہستہ آہستہ کام یہ اس طرح چلتا رہا. پھر نوکری میں یہاں سے چلا گیا. اس وقت میں یہاں پہ تھا, میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ابھی. پھر میری شیخوپورہ چلا گیا, لیکن سارے معاملات کو حبیب صاحب بھی دیکھتے رہے. سارے معاملات نوکری کے اس طرح چلتے رہے, اکاؤنٹس آفس کے ساتھ بھی اسی طرح چلتے رہے. ان کی بہت مہربانی. آج میں اسپیشلی طور پر ان کا اس موقع پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ادارے کو چھوڑ کے جانا واقعی بہت مشکل کام اور واقعی ہی بہت تکلیف ہوتی ہے. کبھی غور کریں تو یہ ادارہ ہے کیا. وہ اشفاق احمد نے کہا نا کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے بارے میں کہ اس میں درسگاہ میں یہ سین کا جو لفظ ہے نا یہ فالتو ہے, یہ درگاہ ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ رگھوناتھ سہائے کا اسکول ہے. میں نے یہاں پہ ایک فیملی کو آ کر روتے ہوئے دیکھا کہ جب پارٹیشن ہوئی اور پارٹیشن کے بعد وہ لوگ آئے تو یہاں پہ بالکل سامنے ایک کمرہ ہوتا تھا, وہ اس کمرے میں آ کر رک گیا کہ ہم لوگ یہاں پہ ٹھہرے تھے. یہ اسماعیل خالد کا اسکول ہے. یہ ڈاکٹر کنیز یوسف کے والد ڈاکٹر صوفی محمد یوسف کا اسکول ہے. آپ میں سے کسی نے بھی سنا ہوگا کہ صوفی محمد یوسف کون ہے. یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, کنیز یوسف ان کے والد تھے. یہ ڈاکٹر خالد پرویز کا اسکول ہے. آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر خالد پرویز کون ہے. ڈاکٹر خالد پرویز آج کل حجویری یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. جب بھی میں جاتا ہوں تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ وہ کنواں ابھی ہے جہاں پہ لوگ پانی پیا کرتے تھے. میں نے کہا میں ایک دن گیا تھا, میں نے مصطفیٰ صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ کنواں کہاں ہے, تو وہ کہتے ہیں اب وہ ختم ہو گیا. یہ والا وہ ادارہ ہے. آج بھی مجھے یہاں پہ اسماعیل خالد یاد آتے ہیں. آج بھی مجھے سردار فضل اللہ کی یاد یہاں پہ آتی ہے. میں جس ادارے میں بھی, اس کے بعد میں نے 20 سال جاب کی ہے, میں جس ادارے میں بھی گیا ہوں تو میں نے سردار فضل اللہ کو ضرور ڈھونڈا ہے وہاں سے, لیکن نہیں ملا کہیں. تمام معاملات کو ایسے ہی حل کر لیا کرتے تھے. بیٹھنا, کوئی بھی ایشو ہونا, بیٹھ کے 10 منٹ میں وہ معاملہ حل. ایسا ادارہ کہیں نہیں ملے. اسے چھوڑ کے جانا کسی بھی شخص کے لیے مشکل, اور یقینی طور پر حبیب صاحب کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. ایسے لوگ کہاں پہ ملتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے. تو میری دعائیں حبیب صاحب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے. یہ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ بس یکدم ختم ہو گئے, فارغ ہو گئے. یہ ایک زندگی کا ایک ڈفرینٹ فیز سٹارٹ ہوتا. ایک فیز آپ نے مکمل کر لیا, اب ایک نیا فیز سٹارٹ کریں. بڑا خوبصورت موقع ہے. تبلیغ پہ جائیں, سیر کرنے جائیں, کسی اور ملک کی سیر کے لائیں, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. جہاں پہ جو ٹائم آپ کو نہیں مل سکا کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کا, وہ آپ کام کریں. زندگی بڑی خوبصورت چلتی ہے. باقی زندگی کا تو ٹائم مقرر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا. مصطفیٰ صاحب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. استاد محض ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ ہے, اور محترم حبیب صاحب نے ہمیشہ اپنے فرائض نہایت دیانتداری اور محبت کے ساتھ نبھائے. یہ ادارہ, یہ طلبہ اور ہم سب ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں اب
بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے اسکول کے موجودہ ہیڈ ماسٹر صاحب محمد مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں حبیب صاحب کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میری باتیں یہاں پہ کھڑے ہو کے ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ تو میں تو جیسی جیسی ہستیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، جیسی ہستیاں اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں تو ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو خود کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں، ایک طالب علم سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقدس پیشے کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں صبح بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمیں بہت اٹریکشن نظر آتی ہے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں کہ دیکھیں جی فلاں اس عہدے پہ ہے، فلاں کی یہ پمپ اینڈ شو، یہ شان و شوکت، جاہ و جلال، یہ پروٹوکول، اور تو لیکن جو میں نے آبزرو کیا ہے تو میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ ایک ادنا ایک ناچیز کو اس ادارے میں ایڈجسٹ کیا، اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ کیا۔ تو حقیقت میں یہ کہا یہی جاتا ہے پیغمبرانہ پیشہ ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اور پھر ایک حدیث کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ جب کمپیئر کیا گیا کہ ایک تمہارے والدین وہ ہیں کہ جو تمہاری جسمانی پیدائش کا باعث بنے، اور ایک وہ ہیں والدین کا درجہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، اور ایک وہ اساتذہ کرام بھی والد کا درجہ رکھتے ہیں، والدین کا درجہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے تمہیں پڑھایا۔ اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ استاد کا رتبہ ان سب سے بلند ہے۔ پھر وجہ بھی بتائی گئی کہ بلند کیوں ہے، کیوں؟ اس وجہ سے بلند ہے کہ استاد تمہاری اخلاقی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں، اسمبلی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اب تو ایسی بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ تربیت و تعلیم کر دیا جائے لفظ کو۔ تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو قومیں جہاں سے پروان چڑھتی ہیں۔ تو آج یہ تقریب ایک ایسے ہی فرض شناس کمیٹڈ ٹیچر کے الوداعی تقریب ہو رہی ہے کہ حقیقت میں ایسے لوگ اپنے اندر ایک ادارہ رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا جانا، حبیب صاحب جیسے لوگوں کا جانا ادارے کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے ٹیچرز ادارے کی بیک بون ہوتے ہیں، تو جو خلا وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ حقیقت ہے کہ وہ پورا نہیں ہوتا۔ سیٹیں سینکشن فیلڈ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انسانوں کا جو خلا ہے جو وہ چھوڑ گئے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بھی زندگی میں کسی کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی حبیب صاحب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور صبح بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اور اب میں نے حبیب صاحب کے ساتھ 8-9 مہینے گزارے یہاں پہ، تو وہ رفقا، وہ ساتھی ٹیچرز کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، یا یہاں پہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ آج خود وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کل عبد المنان صاحب نے نعت بھی پڑھی، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اسمبلی میں
کہ وہ یہ کہتے رہے، وہ یہ بارہا کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم ہیں۔ تو دیکھیں نا، میں یہی کہتا ہوں کہ ایک دوسرے شعبہ جات جو ہے، جو ان کی پمپ اینڈ شو ہے، جو ان کا دکھاوا ہے، وہ صرف وہیں تک محدود ہوتا ہے جب تک اس کے سامنے لوگ پبلک موجود ہے۔ ڈر کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں، کہ تعریفیں کیے جاتے ہیں، پل باندھ دیتے ہیں، جی ایسا ہے ایسا ہے، سارا ملک یہی چلا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ عہدیدار نکلتے ہیں تو پھر حقائق سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ وہ یہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ تو الحمدللہ یہ شعبہ جو ہے یہ اس وجہ سے نمایاں ہے، اور اس وجہ سے یہ سب سے اہم میں تو اسے سمجھتا ہوں، آپ بھی یقیناً مجھ سے متفق ہوں گے، یہ جو ہم باتیں کر رہی ہیں آپ سب کے بہاف پہ کر رہے ہیں، کہ استاد دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اپنے شاگرد چھوڑ جاتا ہے، وہ جن کی میں نے جیسے پہلے کہا تعلیم اور تربیت، وہ جو ایک استاد کا مقام ہے جو وہ اس قوم کو بنا رہا ہے، تو وہ اپنے شاگرد چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے، سب نے یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے اپنے وقت پہ۔ تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو کتنے اساتذہ ہمارے یہاں سے چلے گئے، میں بھی اس ادارے میں پڑھا، تو جیسے سب کے فیلنگز ہیں، میری بھی بہت ساری فیلنگز ہیں، کہ ہمیں بھی فضل الہی صاحب بہت یاد آتے ہیں، ان کے فرزند بیٹھے ہوئے ادھر۔ تو ایسے فی البدیہہ پڑھانا کہ بک کا کانسیپٹ، بک کو بند کر دینا، ایک ٹاپک کو ایسے سمجھانا، اور یہی ایک استاد کی اچھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ کچھ دے جاتا ہے جو وہ کتاب سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ اخلاقی گراوٹ میں تو محسوس کر رہا ہوں، قوم کے اندر اخلاقی گراوٹ ہے، تو اس میں ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ گھوم پھر کے یہ ذمہ داری کہیں ہمارے اوپر ہی تو نہیں آ رہی، کہ معاشرے میں جو ڈسکس ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے، تو کہیں وہاں پہ ہمیں ہی تو نہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا۔ تو ہم بھی غور کرتے ہیں، میں بھی غور کرتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی غور کرے کہ ہمارے ذمے اس قوم کی تعمیر ہے، اس کو بنانا ہے، اس کو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنا ہے۔ تو جو یہ ایسے مواقع اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑا اپنا بھی محاسبہ کریں، اور ہم بھی جیسے ہم حبیب صاحب کی تعریف کر رہے ہیں آج، کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی شخص کی خدمات کا اعتراف کریں کہ انہوں نے نہ تعلیم دینے میں کمی کوتاہی کی، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ڈیوٹیز ان کے ذمے لگائی گئی ان کو بھی بطریق حسن انہوں نے سر انجام دیا، اور اس کے علاوہ جو اساتذہ کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی کسی کو جانتا بھی نہ ہو لیکن اسے پتہ چلے کہ فلاں شخص ہے، میرے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے، یہ میرا کیس، یہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، تو وہ بھی ایک سوالی بن کے ہمارے پاس آتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدا داد صلاحیتیں ہیں کہ جو جیسے حبیب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور پھر ان کو وہ حل کرنا کہ اساتذہ کے مسائل کو بھی، بچوں کے مسائل کو بھی پڑھانا بھی، اسکول کی ڈاک کو بھی، اے جی آفس کے معاملات کو بھی، پھر گھر پہ بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ فلاں کے پاس چلتے ہیں، وہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لے گا، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوبیاں ہیں ایک انسان کی، اور خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے ایسے اساتذہ رول ماڈل ہوتے ہیں، تو ہم میں سے ہر کوئی رول ماڈل ہے۔ حبیب صاحب کے بارے میں ان کا آج آخری دن ہے یہاں پہ ٹیچنگ کے حوالے سے، تو ہم میں سے بھی ہر کوئی رول ماڈل ہے۔ بچے ہمیں کاپی کرتے ہیں، بچے آبزرو کرتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کیسے بات کرتا ہے، بچے دیکھتے ہیں ہمیں کیسے پڑھاتا ہے،
بچے دیکھتے ہیں کتنی کمپیٹنسی ہے ہم نالج کے اندر، ایک سبجیکٹ کے اندر. بچے دیکھتے ہیں کہ کیا اخلاقیات میں ہمیں کیا نصیحتیں کرتا ہے. بچے دیکھتے ہیں کیسا لباس پہنتا ہے. تو بچے کاپی کرتے ہیں اپنے ٹیچر کو. تو ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، 24 گھنٹے ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے شعبے سے وابستہ ہیں کہ ہمیں 24 گھنٹے مانیٹر کیا جاتا ہے. بچے بازار میں بھی ٹیچر گزرے تو بچے دیکھتے ہیں سبزی لے کے جا رہے تھے سر وہاں سے، سر یہ کام کر رہے تھے، اچھا سر ایسا بھی کرتے ہیں، یہ آٹا بھی لے کے جا رہے تھے سر ایسا بھی کرتے ہیں. تو ان کے سامنے جو اسکیچ ایک استاد کا ہے وہ بہت ایک یونیک ہوتا ہے. وہ ایک اسٹرینج وے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیچر کو. تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں سر حبیب صاحب کو کہ سر بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ خیر خیریت سے اتنی لمبی سروس گزار کے اپنی خدمات اپنی جوانی اس ادارے کو دے کے جا رہے ہیں. اور دوسری بات جیسے رحمت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ ہمارے سروس رولز ہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے جس کو مل گئے، اور جسے نہیں ملے تو وہ ذہنی طور پہ منتشر ہیں. کہ 2014 میں لاسٹ ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایس ایس سیز اے ای اوز، ان کے بیچارے کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، کوئی نہیں پتہ یہ سال چلتا ہے نہیں چلتا، اگلا سال چلتا ہے نہیں چلتا. تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے، اور ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ان چیزوں کا. اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو بطریقہ حسن سر انجام دیں. کہ دیکھیں گورنمنٹ ایسے ایسے رولز ہیں کہ ہم گھر چلے جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ نہیں آ رہے، لیکن ہمیں پے دی جا رہی، پینشن کی مد میں دی جا رہی، پھر اتنی اماؤنٹ بھی ہمیں دیتے ہیں. پھر اللہ نہ کرے کہ میں نے بتایا زندگی عارضی ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بیوہ کا خیال رکھتی ہے، ایسے ہی ہے نا جی، بچوں کا خیال رکھتی ہیں، فیملی پینشن ہے، ہمارے شادی گرانٹ سے لے کے ہمارے کفن دفن تک کا یہ ڈپارٹمنٹ انتظام کرتا ہے کہ وہ ہمیں لاوارث نہیں چھوڑتا کہ کتنا کفن پہ خرچہ آیا، دفن پہ آیا، وہ ہم پے کریں گے. تو وہ ایک ایسے سایہ کیے ہوئے ہمارے اوپر. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ایسے فرض شناس لوگوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان فرائض کو بطریقہ حسن سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو اچھی خوبیاں حبیب صاحب کے اندر ہے ہمیں بھی ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اسے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے. اور جو اس کا امیج اس کے بنانے والوں نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، سر سید احمد خان نے جو خواب دیکھے تھے جیسے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم تنقید کرنے کے باہر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا دائرہ اختیار یہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہماری کلاس ہے کہ ہم اتنے بچوں کو تو راہ راست پہ لے. سر میں نے پوسٹ لگائی، وہ سچ کا ایک وہ تھیم آف دا منتھ چل رہا تھا سچ بولنے کے حوالے سے. تو میں نے نا وہ ایک ویڈیو شیئر کی، کرتے ہیں روزانہ شیئر کرتے ہیں چیزوں کو کہ پبلک تک جائے، گورنمنٹ اسکول کا امیج جو ہے وہ اچھا جائے، یہ بحال ہو. تو ایک نے کمنٹ میں لکھ دیا کہ سچ کی تعلیم دے رہے، یہ تو بڑا مشکل ہوگا ان بچوں کو، کیا سکھا رہے ہیں آپ. یقین کریں کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ تنقید انہوں نے کی کہ یہ آپ جو سچ کی دے رہے نا، یہ تو مسفٹ ہو جائیں گے معاشرے میں کہ آپ ان کو سچ بتا رہے ہیں. یعنی کہ یہ ہماری بگڑاؤ کی صورتحال ہو چکی ہے کہ سچ بولنا بھی ہمارے لیے آج مشکل ہو رہا ہے، سچ کی تعلیم دینا بھی مشکل ہو رہا ہے. وہ سقراط والی وہی باتیں ساری وہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ آج جو ایماندار سے کام کرے گا وہ سروائیو نہیں کر پاتا معاشرے میں. میں نے بہت ٹائم لے لیا سر، میں معذرت خواہ ہوں، الٹی سیدھی باتیں میں نے کی ہیں 2-4. تو جو میں نے سچ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بھی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. جب ہم نے اس اسکول کو 2012 میں جوائن کیا بطور ایس ایس سی، تو میرے ساتھ راشد صاحب تھے، نلیم اقبال صاحب، رحمان فضل صاحب. تو ہم نے ہمارا بھی اس اسکول میں جب ہم آئے تو سب سے پہلے ہماری جو ملاقات تھی وہ حبیب صاحب سے ہی ہوئی تھی
چونکہ وہ تمام جو معاملات ہوتے تھے، کسی ٹیچر کو جوائن کرنا، کسی ٹیچر کو رخصت کرنا، وہ سارے معاملات حبیب صاحب ہی دیکھتے تھے. تو کلرک ہمارے پاس موجود تھا اور ہم نے دیکھا کہ کلرک ہمارا نا بڑا معصوم تھا. تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ کلرک یار اتنا معصوم، تو اس کی معصومیت کا راز کیا ہے؟ تو اس کی معصومیت کا راز وہ حبیب صاحب تھے کہ اس کا سارا کام حبیب صاحب کرتے تھے. تو کلرک نے تو معصوم ہی ہونا تھا. تو وہ بلایا بھی تھا، آج ان کو انوائٹ بھی کیا تھا، باؤ عزیز صاحب کو. ان سے بھی بڑی محبت کا رشتہ ہے، کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں پہنچے ابھی تک. تو یہ حبیب صاحب کے پاس کوئی بندہ بھی کام لے کے آتا تھا نا، مثلا ہمارے پاس بھی بہت سارے کام لے کر آتے ہیں دوست ایک دوسرے کے، تو ہم کام کرتے ہیں لیکن اس کا سمجھ کر. حبیب صاحب کی خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی کام لے کے ان کے پاس چلا جائے، انہوں نے وہ کام کو اپنا سمجھ کے کرنا ہے. یعنی ان کو میں نے اتنی وہ سر درد لیتے ہوئے دیکھا دوسروں کے کام کی کہ جیسے یہ خود کا کام کر رہے ہو. اتنا پین لے کے کہ یار میں اس کا کام کلیریکلی کوئی مسٹیک نہ ہو، اس کی 1 روپے کی بھی کہیں سے بچت ہو سکتی ہے نا، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا 1 روپیہ بھی بچا دوں. تو یہ ان کی بہت بڑی خوبی جس پر انہوں نے ساری زندگی عمل کیا ہے. تو اب یہ لمحات کچھ ایسے ہیں کہ جدائی اور بچھڑنا ہمارا اب طے ٹھہرا، لیکن یہ فزیکلی جو جدائی ہوتی ہے یہ فزیکلی تو ہوتی ہے، لیکن دلوں میں بسنے والے لوگ اور جو روحوں کا ایک رشتہ اور دلوں کا رشتہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. معصوم شخصیت ہماری تشریف لا چکے ہیں. باؤ عزیز صاحب، آپ ہی کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو حبیب صاحب کی یادیں، ان کی نصیحت آموز الفاظ اور ان کی دی گئی تربیت ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی. اور اب چونکہ اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو میں انتہائی محبت عزت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں محترم حبیب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آخری قیمتی الفاظ باقاعدہ طور پر ہمیں نوازیں. بہت شکریہ رب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. تیرے نام سے ہے سکون دل، تیرا ذکر وجہ قرار ہے. تیرے نام سے ہے سکون دل، تیرا ذکر وجہ قرار ہے. تیری یاد میں جو بسر ہوئی وہی زندگی کی بہار ہے. پڑتا نہیں ہے حوصلہ، پڑتا نہیں ہے حوصلہ فہم و شعور کا، کیسے کرے بیاں کوئی رتبہ حضور کا. احمد یہ گویائی خود ہے عنایت حضور کی، ورنہ کہاں یہ مرتبہ میرے شعور کا. محترم جناب سینئر ہیڈ ماسٹر صاحب محمد مصطفیٰ صاحب، معزز مہمانان گرامی اور میرے تمام رفقائے کار و حاضرین، السلام علیکم. سب سے پہلے میں تمام اپنے سٹاف ممبران اور آنے والے معزز مہمانوں کا اس مجلس میں تشریف لانے پر بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے چند ساعتیں میری رفاقت میں گزاری. میں نے زندگی کے اس سفر میں 22/5/1999 کو اپنی سروس کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ 36 سال کی سروس کی تکمیل پر رخصت ہو رہا ہوں. اس سروس کو اختیار کرنے میں مجھے محترم جناب حبیب احمد زاہد صاحب مرحوم و مغفور نے، جو سائنس ٹیچر تھے ادارہ ہزار سے ریٹائر بھی ہوئے، مشورہ دیا. اس سے پہلے تقریباً 3-4 جابز گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ بھی وہ میں نے کی لیکن چھوڑ دیں. بہرکیف اس سلسلے میں
میرے محترم بھائی محمد سرور صاحب جو نہیں آ سکے کسی کام کی وجہ سے، انہوں نے دوران سروس بیڑی میری بہت زیادہ معاونت فرمائی، رہنمائی فرمائی، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حاضرین محفل، میں نے بہت سے سینئرز کے ساتھ کام کیا اور ہمیشہ ایک طالب علم کی طرح ان سے سیکھا۔ تب سے آج تک ابھی بھی روٹین کے مطابق الحمدللہ رات کو آدھا گھنٹہ پڑھ نہ لوں سکون نہیں ملتا۔ بہت سارے اساتذہ اکرام سے استفادہ کیا، ان میں سے خاص طور پر میں جناب چودھری محمد اسماعیل خالد صاحب مرحوم سابقہ سینئر ہیڈ ماسٹر اسکول ہزا کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، جن سے میں نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ استاذ یا معلم کا رتبہ بہت بلند ہے، میں نے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور آج بھی طالب علم ہی ہوں۔ میں نے حالات کے مطابق بہت کچھ تجزیات کیے، تجربات کیے، بہت کچھ سیکھا، لیکن سکون اس میں ملا کہ جو کام دل سے تسلی سے کیا جائے، جس سے ذہنی سکون ملے، وہی کام اچھا ہوتا ہے اور وہی آپ کی کامیابی ہے۔ کوشش کی دوران سروس، جو طالب علم سامنے بیٹھا ہے وہ طالب علم نہیں ہے، وہ استاد ہے، اور اس طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ جو بات میں اس سے نہیں سمجھ رہا یا وہ میری نہیں سمجھ رہا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو آلٹرنیٹ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے اس سے اس کا کوئی فائدہ ہو۔ زیر تدریس طلبہ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا اور ایک فرض پورا کرنے کا جو حلف ہم نے جب باقاعدہ ٹریننگ کی تھی اس وقت لیا تھا 1988 کو گورنمنٹ ایلیمنٹری ٹیچرز ٹریننگ کالج قصور، اسے پورا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ جملہ اساتذہ اکرام میں سے میرے بڑے پیارے ساتھی، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، جناب نعیم اکرم صاحب سے میرے کچھ کاموں کے سلسلے میں نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، لیکن میرا مقصد صرف ان کو کچھ کاموں میں ان کی صلاح کرنا ہوتا تھا۔ اگر انہوں نے برا محسوس کیا ہو یا ان کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو صحت و ایمان والی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اس ادارہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ادارے سے میں 95 کو وابستہ ہوا۔ جب میں سروس میں آیا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں اتنے بڑے ادارے میں کام کروں، لیکن اس میں 5-6 سال لگ گئے اور اللہ نے وہ میری خواہش پوری کی، اور پھر اگلی کوشش کی اور خواہش کی کہ بقیہ سروس اللہ پاک اسی ادارے میں ہی گزار دے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے وہ بھی میری خواہش کو پورا کر دیا۔ آپ سب دوستوں کا نہایت شکر گزار ہوں۔ میں نے کسی دوست نے بھی میرے سے وابستہ کوئی کام پڑھا، کوشش کی، دراصل یہ میری ایک تربیت تھی
جو میرے والد صاحب نے کی تھی کہ جو تمہارے پاس آتا ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری کریں خواہ جو کچھ بھی ہو۔ اور الحمدللہ قانون کے مطابق جتنا ہو سکا اس کی کوشش کی۔ اکثر لوگ دوست احباب گھر پر بھی آ جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو میں کوشش کرتا ہوں جہاں تک میں ان کی مدد کر سکتا ہوں ان کی معاونت کرتا ہوں۔ بعض دفعہ میرے گھر والے بچے تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ کہ اسکول میں بھی سارا دن اور شام تک بھی اور پھر رات کو بھی بعض دفعہ 12-1 بھی بج جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ کتنا ضرورت مند ہے، اور اس کا 1 روپیہ بھی اگر بچ جائے تو ہو سکتا ہے اس میں میری فلاح ہو جائے۔ بہرکیف ایک شاعر ہیں آنند بخشی صاحب، زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے، وہ پھر نہیں آتے۔ اور ایک سرفراز احمد ہیں، فراز احمد صاحب، کیوں نہ ہم عہد رفاقت کو بھلانے لگ جائیں، شاید اس زخم کو بھرنے میں زمانے لگ جائیں۔ باغباں گلشن تیرا ہم نے بسایا تھا کبھی، آشیاں ان شاخساروں پر بنایا تھا کبھی، جا رہے ہیں آج تیرے گلستان کو چھوڑ کر، اڑ چلے ہیں اپنی شاخے آشیاں کو چھوڑ کر، پھر کہاں یہ صحن گلشن بزم یاراں، پھر کہاں، پھر کہاں یہ صحن گلشن بزم یاراں، پھر کہاں، پھر کہاں یہ صحبت گل یہ بہاراں، پھر کہاں، کس طرح جائے گا دل سے اپنے مکتب کا خیال، کس طرح جائے گا دل سے اپنے مکتب کا خیال، جس میں گزرے ہیں ہماری زندگی کے ماہ و سال، تیرے مے خانے سے ہم پیتے رہے بھر بھر کے جام، وہ نلکا جو ہے، تیرے مے خانے سے ہم پیتے رہے بھر بھر کے جام، تشنا کاموں پر رہا ساقی تیرا فیضان عام۔ السلام علیکم۔ حبیب صاحب آپ کی شاعری اور برستی ہوئی بارش ماحول کچھ اور ہو گیا، ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں اور پہنچ چکے تھے۔ تو ہمارے ادارے کی روایت ہے جی کہ ہمارے جو جانے والے دوست ہیں، جانے والے ہمارے ساتھی ہیں، ان کو ہم تحائف دے کر رخصت کرتے ہیں۔ تو حبیب صاحب کے لیے بھی سٹاف کی طرف سے تحائف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے قرآن پاک کا تحفہ ہے، جائے نماز کا تحفہ ہے، لباس کا تحفہ ہے۔ تو میں مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ تحائف ان کے حوالے کریں۔ جی یہ سب سے پہلے قرآن پاک کا تحفہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب کوئی تحفہ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ قرآن کا ہے۔ یہ جائے نماز ہے جی، اور اس کے ساتھ ایک لباس کا تحفہ ہے۔ حبیب صاحب کی طرف سے چند تحائف ہیں جی، یہ ہمارے اسکول کے جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں
موقع پہ موجود ہیں، دائیں بائیں ہوں گے تو نہیں جی سب کے لیے اس وقت 5 ملازمین ہمارے ادارے میں سرو کر رہے ہیں، تو 5 کے لیے حبیب صاحب نے لباس کا تحفہ خریدا ہے، تو یہ ان کو ملے گا حبیب صاحب کی طرف سے۔ اور آخر میں اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، حبیب صاحب کے لیے بھی اور اس ادارے کے لیے بھی۔ تو میں درخواست کروں گا اسماعیل غوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب حبیب احمد صاحب جن کے ساتھ میں نے کافی عرصہ گزارا ہے، تو جو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی طبیعت بڑی نرم، ہر کام کے ماہر، جیسے کہا جائے کہ ہر فن مولا، اس میں مبالغہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ 8ویں جماعت کے 7ویں جماعت کے انچارج ہوا کرتے تھے، میرا ان کی کلاس میں پیریڈ ہوا کرتا تھا، اور جو بچے ہوتے تھے ان کی کلاس میں ماشاءاللہ بڑے پڑھنا لکھنا بات کی بات مؤدب بڑے ہوتے تھے، ان میں ادب بہت زیادہ تھا۔ آج وہ کبھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سر حبیب صاحب انہوں نے جو ہماری تربیت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ذکر کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھی پوسٹوں پر، بہت اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں آپ کے سرخانے کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر ایمان والی، صحت والی، تندرستی والی، اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔